1 2 3 Q. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، مظہر برلا سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر فاتح الدین. ڈاکٹر فاتح الدین نے اس زمانے میں سائبر سیکیورٹی میں پی ایچ ڈی کی جب بہت کم لوگ کرتے تھے، اور شاید ہمارے ہاں تو کسی نے یہ پڑھا بھی نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس میں پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک عرصے سے اس شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں. اپنی انہوں نے کمپنی بنا رکھی ہے، اور ان کی کمپنی سروسز دیتی ہے کئی ملکوں کو، مغربی ملکوں کو بھی دیتی ہے اور افریقی ملکوں کو بھی، اور یہ جو مشرق وسطیٰ میں ممالک ہیں ان کو بھی. ڈاکٹر فاتح الدین سے آج ہم پوچھیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے سائبر سیکیورٹی کو پڑھنا سیکھنا، اور پھر یہ اے آئی کیا بلا ہے. دیکھیے ہمارے لیے تو بلا ہی ہوگی نا، ہم تو بابا اس زمانے کے پڑھے ہوئے ہیں جب ہم تختیوں پہ قلم دو ہاتھ سے لکھتے تھے. تو زمانہ بدل گیا ہے. اب ایک صاحب آج کہہ رہے تھے کہ آئندہ میٹرک کے بعد تو لوگ پڑھیں گے نہیں، ضرورت ہی نہیں رہے گی. ایلان مسک بھی ایسی باتیں کر رہا ہے، بہت سے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور کہیں پورا تعلیمی نظام بدلنے والا ہے؟ یہ سب باتیں ہم ڈاکٹر فاتح الدین سے کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب اگر اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں، وہ کہاں پڑھے یا انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، اگر وہ بتانا چاہے تو. جی ویلکم ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ مظہر بھائی. میں نے سائبر سیکیورٹی اور اے آئی بنیادی طور پر میری فیلڈز ہیں، اور 2007 میں پاکستان آیا، اور جب ایف آئی اے کا سائبر کرائم ڈویژن سٹارٹ ہو رہا تھا، پرویز مشرف صاحب کے آخری دن تھے، لیکن پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو اس وقت پیکو تھا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس، وہ انہوں نے پروملگیٹ کیا تھا. ہمارے ہاں اس وقت ہیومن ریسورس اس پرٹیکولر ایریا میں نہ ہونے کے برابر تھی. تو میں اس وقت شارجہ یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، تو یہاں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آ کے اس کو ہیڈ کریں اس کے چیف کے طور پہ. سو آئی کیم ٹو پاکستان بیک ان 2007، اور 3 سال میں نے ایف آئی اے کو سرو کیا، اس کے کچھ پائلٹ پروجیکٹس کیے، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی ایک کمپنی اسٹارٹ کر دی لیونسس کے نام سے. تو یہ جو مشہور زمانہ سائبر کرائم ونگ ہے، اس کے بانی آپ ہیں؟ مطلب بانی بھی کہہ سکتے ہیں میں اس کا، اور لیکن میں اس کے چیف فورینسک آفیسر کے طور پر سرو کیا تھا. اس کا ٹیکنیکل ہیڈ یا ٹیکنیکل چیف میں تھا. لیکن اس وقت یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس تھا. اور اب آپ نے جس معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ سائبر کرائم ونگ کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کو امپاور کیا ہے پیکا نے، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ نے، جس میں کافی ساری ترامیم بعد میں کی گئیں جو میرے علم میں صرف اسی حد تک ہیں جس حد تک اخبار میں پڑھ لیتا ہوں یا ٹی وی پر سن لیا کبھی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں 2007 میں آیا تھا، اور تقریباً 2 سے 3 سال سرو کیا ہے. اور اس وقت یہ پیکو تھا، اور بالکل بنیادی سائبر سیکیورٹی اور سائبر کرائمز سے متعلق اس میں شکیں موجود تھیں. کہ بعد میں صحافیوں پر اور دیگر الا بلا جتنا کچھ بھی شامل کیا گیا میرے علم میں نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ اخبار کا مطالعہ کر لیں یا کسی قانون دان سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات ہمارے بڑے شہروں میں بھی لوگوں کے ذہن میں نہیں آئی. آپ سندھ کے ایک دور دراز دیہاتی ایریے کے رہنے والے، کب آپ کو خیال آیا کہ مجھے سائبر سیکیورٹی میں جانا چاہیے، مجھے پی ایچ ڈی کرنی چاہیے؟ اور یہ پی ایچ ڈی آپ نے کہاں سے کی؟ اچھا جی، پہلی چیز تو یہ کہ میرا تعلق اندرون سندھ، بلکہ جس ضلع میں پیدا ہوا اس کا نام تھا تھر پارکر، اور بعد میں وہ ضلع عمر کوٹ ہو گیا، لیکن میں تھر پارکر میں پیدا ہوا. وہیں پر بنیادی تعلیم، پھر اس کے بعد کراچی سے، اور پھر اس کے بعد میں پاکستان سے باہر چلا گیا. لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ابھی کمپیوٹر اور نیٹ ورک، انفارمیشن ٹیکنالوجی، انفارمیشن سسٹم یہ ابھی شروع ہو رہا تھا، خاص طور پر پاکستان میں. اور اس وقت میں ابھی سائبر سیکیورٹی کا بھی اگر میں آپ سے
جیسے آپ نے کہا کہ ہم پوچھیں گے کہ سائبر سیکیورٹی کیا ہے, تو میں آپ کے پوچھنے سے پہلے پرو ایکٹیولی اس کو بھی ساتھ ہی بالکل بتائیں کرتا ہوں کہ سائبر سیکیورٹی کورڈ ایک تو بڑا ایک یہ ٹرم سائبر یہ بڑی خوبصورت لگتی ہے, لیکن اصل جو ٹرم ہے وہ ہے انفارمیشن سیکیورٹی, کہ آپ کی معلومات کی حفاظت. اچھا, ہم نے یہ تمام جتنے بھی گیجٹس یہ لگے ہوئے ہیں یا کیمرہ لگا ہوا ہے یا لائٹس لگی ہوئی ہیں, یہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی, لیکن اب یہ تمام کی تمام آپس میں کنیکٹڈ ہیں. یہ فون ہے, سوری یہ مائکرو فون ہے, کیمرہ ہے, لائٹس ہے, یہ کسی کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہے, ہو سکتا ہے کسی ٹیلی پرامپٹر سے بھی کنیکٹڈ, ٹیلی پرامپٹر بھی اس سے کنیکٹڈ ہو, کسی کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہو, اور یہ ڈاٹا تمام کے تمام انٹرنیٹ پر جا رہا ہو. میرے اور آپ کے سامنے فونز پڑے ہوئے ہیں, ملٹیپل فونز, ان میں ہمارا روزانہ ہم اپنا ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے ہم یہ ڈیٹا اس میں دے رہے ہیں, لیکن اس ڈیٹا کو صرف ہمیں اس ڈیٹا پر رسائی نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جسے اس ڈیٹا پر رسائی حاصل ہے. وہ گورنمنٹس بھی ہیں, وہ کمپنیز بھی ہیں, وہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ امریکہ کی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, یا جہاں سے یہ ڈیٹا ہو کر جا رہا ہے. اگر آپ نیٹ ورکنگ کی بات کریں تو آپ نے اگر امریکہ میں بیٹھے ہوئے اپنے بھائی سے بات کرنی ہے تو آپ فون کان کو اٹھا کر لگاتے ہیں, اور وہ بھی اپنے فون اٹھا کر کان کو لگا رہا ہے, لیکن اس کے درمیان کتنے ہاپس ہیں اور وہ کن کن ملکوں سے جا رہا ہے. فائبر کے اوپر جا رہا ہے, ہو سکتا ہے سیٹلائٹ کے اوپر جا رہا ہو. جتنے ملک انوالوڈ ہیں ان کے قوانین اس ڈیٹا پر ان کو ایکسس دے دیتے ہیں. اب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں, ایک تو وہ بھی کوئی سن سکتا ہے. اچھا, اب یہ انکرپشن تو آج کی زمانے کی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ایک ISP انٹرنیٹ سروس پرووائڈر میں کام کرتا تھا آج سے کوئی 25 سال پہلے, اور ہمارے جو اسکوڈ سرور ہوتا تھا, یا جس کو ہم پراکسی سرور کہتے ہیں, اس پر لوگوں کی چیٹ کلیئر ٹیکسٹ میں آ رہی ہوتی تھی, اور ہمارے اگر ہم نے اس کی لاگ دیکھ رہے ہیں تو اس میں لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ سنائی دے رہی ہوتی تھی. اسی طرح سے اب GSM کی ٹیکنالوجی بھی بعد میں ہی, پہلے ایمز کا سیٹ ہوا کرتا تھا یہاں پہ, اور اس کے اوپر لوگ کوڈز لگایا کرتے تھے اور ہم لوگوں کی گفتگو سنا کرتے تھے فار فن. لوگ سن رہے ہوتے تھے. یہ میں آج سے 25-30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, بڑا کامن تھا یہ. اب یہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ اچھا کمیونیکیٹ تو کر سکتے ہیں, کیونکہ پہلا پرابلم تو یہ تھا کہ ایک کمیونیکیشن کی جا سکے. اب جب کمیونیکیشن ہو گئی, اسٹیبلش ہو گئی کمیونیکیشن, آپ کی آواز وہاں اور وہاں کی یہاں پہنچ سکتی ہے, آپ کی تصویر پہنچ سکتی ہے, ویڈیو پہنچ سکتی ہے. اب اگلا مرحلہ یہ آیا کہ اسے محفوظ کیسے بنایا جائے. آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی بات میں سن سکوں, یا آپ کی اپنے بھائی, اپنی بہن, کسی اپنے عزیز کے ساتھ, یا اپنے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ ہونے والی گفتگو آپ کے کمپیٹیٹر سن سکیں, یا آپ کے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں شریکے سن سکیں. اب اگلا مرحلہ تھا کہ اسے محفوظ کیسے بنایا جائے, تو انکرپشن شامل کی گئی. اب وہی جو پراکسی سرور اس زمانے میں, یا جو چیٹ اس زمانے میں HTTP کا پر ہوتی تھی, اب اس میں HTTP کے ساتھ S ایڈ کر دیا گیا, سیکیور کر دیا گیا اس کو, یعنی کہ انکرپشن شامل ہو گئی. اسی طرح سے GSM کی ٹیکنالوجی میں بھی بلٹ ان انکرپشن ڈال دی گئی, اور وہی کمیونیکیشن جو بغیر انکرپشن کے تھی اب انکرپشن کے اوپر جانا شروع ہوگی. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حفاظت, یہ ہے سائبر سیکیورٹی جس کو آپ نے کہا, اور میں اسے انفارمیشن سیکیورٹی کہہ رہا ہوں. یہ کانفیڈینشیلٹی, یہ اس کا ایک پارٹ ہے. 3 بنیادی پلرز ہیں اس کے. دوسرا ہے انٹیگریٹی, اور تیسرا ہے اویلیبلٹی, کہ آپ کا ڈیٹا کانفیڈینشیل ہے, آپ نے جو چیز مجھے بھیجنا چاہیے ہے مجھ تک وہی اسی حالت میں پہنچ رہی ہے, یہ انٹیگریٹی ہے. اور تیسرا پارٹ ہے اویلیبلٹی, کہ وہ راستے میں ضائع تو نہیں ہو رہی, کہ ہو سکتا ہے آپ نے مجھے کوئی قیمتی معلومات بھیجی ہیں, وہ راستے میں کوئی پھاڑ کے پھینک دے, ضائع کر دے, جلا دے. تو انٹیگریٹی, کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی, یہ 3 اس کے بنیادی پلرز ہیں جن کے اوپر سائبر سیکیورٹی کا ڈھانچہ کھڑا ہے. پھر ساتھ دوسرے بھی آ جاتے ہیں, نان ریپیوڈیشن وغیرہ بھی, لیکن بنیادی ڈھانچہ ان 3 پر کھڑا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ چونکہ میں یہ سائبر سیکیورٹی کی ہم یہ پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بہت سی باتوں کا پتہ چلے. یہ سنتے تھے ہم 3G 4G 5G, یہ کیا بلا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ صرف جنریشنز ہیں. ہر اگر ہم بات کریں کہ جو کمپیوٹر کی بھی, آپ کے پتہ نہیں آپ نے کب سے کمپیوٹر استعمال کرنا شروع کیا. ہمارے زمانے میں پہلے 286 386 486 پینٹیم 1 پینٹیم 2 اینڈ سو آن, اور ہر ایک کے اندر پھر جب مشینز آ گئی, اب میرے پاس آتا ہے جی کور i7 اور 11th جنریشن اور 13th جنریشن. یہ جنریشنز ہیں.
ہر یہ جو جی کا ورڈ ہے یہ جنریشن کو شو کر رہا ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں بہتری لاتے ہیں. 3G سے 4G پر آ گئے تو اسپیڈ بڑھا دی, اب 4G سے 5G پہ جا کے اسپیڈ بھی تھوڑی سی ہوئی, لیکن اس میں دیگر چیزیں بھی شامل کر دیں. بالکل صحیح. تو جنریشنز ہیں. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آئی ہے نئی چیز ایک سامنے AI, یہ کس بلا کا نام ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصانات ہیں؟ مجھے یہ بتائیں آپ کا پروگرام کتنے منٹ کا ہے؟ آپ جتنا مختصر جواب دے سکیں ہمارے لیے بہتر. کیونکہ اوکے, مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک چھوٹا سا سیشن کافی ہے. جس طرح آج سے 30 سال پہلے ایک اور کام کرتے ہیں جی, آج ہم اس پہ موٹی موٹی بات کر لیتے ہیں جی ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ہم ایک ایک ٹاپک پہ سیشن کریں پورا. اچھا میں آپ کو سب سے پہلے تو بتا کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت کم ہے. آج صبح میں کسی دوست سے بات کر رہا تھا تو میں نے اسے یہ کہا, میں نے کہا یار میں ڈرا ہوا ہوں, میں خوف زدہ ہوں کہ 1.5 سال کے بعد میں روٹی کہاں سے کماؤں گا. اور وہ شخص بھی ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہاؤس کا مالک ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں, اور اس کا خوف بھی یہی تھا کہ 1.5 سال کے بعد ہم کر کیا رہے ہوں گے, ہم تو بھوکے مرنے والے ہو جائیں گے. AI آج کی چیز نہیں ہے. مشین لرننگ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت عرصے سے موجود ہے, لیکن آج سے تقریباً 2 سال پہلے جب اوپن AI نے جنریٹو AI یعنی کہ چیٹ GPT پبلک کیا, اور آپ نے لارج لینگویج ماڈلز ہوتے ہیں اس کے اندر, تو آپ نے اس کو لینگویج بیس بنایا کہ آپ سوال کر رہے ہیں اور وہ آپ کو اس کا جواب دے رہا ہے, اور یہ ہر شخص کی رسائی میں آ گیا. اس کے بعد اس کا ہائپ کریٹ ہوا اور بہت تیزی سے اس نے نہ صرف ترقی کی بلکہ ایک ہمارے ہاں کمپیوٹر سائنس میں لا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مورز لا. گورڈن مور تھا انٹیل کا کو فاؤنڈر, اس کا لا یہ تھا, اس کا کہنا یہ تھا کہ 18 مہینوں کے بعد آپ کی کمپیوٹنگ پاور دگنی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم پچھلے 18 مہینوں میں دیکھیں تو AI نے اس اسپیڈ سے ترقی کی ہے کہ یہ کئی 100 گنا ہوئی ہے. AI نہ صرف یہ کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے بلکہ AI آپ کے لیے سافٹ ویئر کوڈ لکھ رہا ہے. آلٹ مین جو CEO ہے اوپن AI کا, یعنی جس کا چیٹ GPT بنایا ہوا ہے, آلٹ مین ابھی 3 دن پہلے شاید اس نے جاپان کے کسی یونیورسٹی میں وہ ایک ٹاک دے رہا تھا, اس پر اس نے ایک جملہ کہا کہ بائی دا اینڈ آف 2025 the super software developer will be the AI. Okay. And you will have millions of them. کہ 2025 کے اختتام تک سپر سافٹ ویئر ڈیولپر جو انسان نہیں ہو سکتا, سپر سافٹ ویئر ڈیولپر کی کیپیبلٹیز وہ ہوں گی AI کے پاس, اور ہر آپ کے پاس ملینز میں وہ موجود ہوں گے, نہ جن کو بھوک لگے گی, نہ جو بیمار ہوں گے, نہ جن کو ہفتے میں 2 دن چھٹی چاہیے ہوگی, نہ جن کو سالانہ چھٹیاں چاہیے ہوں گی. یہ کمپیوٹر 24/7 365 چل رہا ہے اور سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہا ہے, اور انسان سے کئی گنا زیادہ بہتر وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہا ہے, اور انسان سے کئی گنا زیادہ کم کاسٹ پر وہ کر رہا ہے. تو یہ انسانوں کو بے روزگاری نہیں ملے گی. ایگزیکٹلی میں آپ نے بالکل میرے منہ کی بات چھینی ہے, بلا مبالغہ میرے منہ کی بات چھینی ہے. میں یہی کہنے لگا تھا کہ آج ہمارے ہاں جو یہ یونیورسٹیز ہیں جو ڈگریز دے رہی ہیں, ہمارے یہاں سافٹ ویئر ڈیولپرز کی ایک پوری کھیپ تیار ہو رہی ہے, ہر 6 مہینے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے ہیں. ان کو آپ کہاں کھپائیں گے, اس کھیپ کو کھپائیں گے کہاں؟ کیونکہ دنیا میں اگر میرے پاس ایک مشین موجود ہے جو میرے لیے انتہائی مطلب انسان سے کئی گنا کم قیمت پر 24/7 کوڈنگ کر رہی ہے, تو میں کسی سافٹ ویئر ڈیولپر کو کیوں ہائر کروں گا؟ تو وہ جو کمپنیز ہمیں ہائر کر رہی ہے, جیسے پاکستان کی پوری اکانومی میں آج ہم بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں, تو صبح مجھے وہی دوست بتا رہے کہ $3 بلین مہینے کے آ رہے ہیں جی باہر سے IT کے. مجھے یہ بتائیں کہ 2025 کے آخر پر کون سا ملک ہوگا جو پاکستان کی ہم سافٹ ویئر ڈیولپر کمپنیز کو ہائر کرے گا کہ ہمارے لیے آ کے سافٹ ویئر لکھو؟ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے اس وقت؟ بیسٹ ٹائم ہے کہ نہ صرف ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی ملک ہمارا یوں کر, ملک ہمارا ایسا.
چھوڑے آپ ملک کیا کر رہا ہے, پالیسیاں کیا بن رہی ہیں, حکومتیں کیا کر رہی ہیں. وہ انور مسعود کہنا کہ حکومتہ دی گل تو حکومتہ چ رہنے دے, تو ان کو آپ رہنے دیں. آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں انفرادی طور پر آپ سیکھیں, فری میں اویلیبل ہے, آپ دیکھیں, آپ اپنے LLMs بنائیں, وہ بھی مفت میں اویلیبل ہے. آپ انٹرنیٹ کھولیں. آپ ڈیپ سیک ٹھیک ہے, ابھی جیسے میں تذکرہ کر رہا تھا اوپن AI, آلٹ مین, چیٹ جی پی ٹی اس وقت دنیا میں امریکن کمپنی ہے اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور کمپنی ہے, یا جس کی وجہ سے AI کا ہر طرف ایک سیلاب آیا ہے. وہ صحرا ان کے سر ہے, اور اس وقت دنیا کے بیسٹ LLMs انہی کا بنائے ہوئے ہیں جو ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی کی شکل میں موجود ہے. اچھا, یہ ڈیپ سیک نے کیا کیا؟ سر میں ڈیپ سیک کی طرف آ رہا تھا. ڈیپ سیک نے کیا کیا؟ ڈیپ سیک چائنا کی ایک کمپنی, اس نے ان کے بقول انہوں نے اسے ایک سائیڈ پروجیکٹ کے طور پہ شروع کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو انویڈیا, ویسے چونکہ امریکن کمپنی ہے جو GPUs دیتا ہے, انہوں نے کہا کہ انویڈیا کے ہمارے پاس کچھ پرانے GPUs پڑے تھے, ہم نے انہیں استعمال کر کے اور اس کو ہم نے ٹرین کیا ہے. چیٹ جی پی ٹی کے ہی ایک اوپن سورس ماڈل کو پکڑ کے اسے ٹرین کیا, اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے چیٹ جی پی ٹی O1 جو کہ ان کا اس وقت تک کا بیسٹ ماڈل تھا, اب O3 ریلیز کیا انہوں نے 2-4 دن پہلے یا 6 دن, لیکن ابھی مہینہ بھر پہلے O1 واز دیئر بیسٹ ماڈل چیٹ جی پی ٹی کا. ڈیپ سیک اس سے زیادہ بہتر ہے, اور ڈیپ سیک فریلی اویلیبل ہے, اور پھر ڈیپ سیک اوپن سورس ہے ان کا. آپ یہی جو میں ابھی پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں اٹھائیں نا, دیر آر مینی, آپ ایسے بہت سارے پروگرامس موجود ہیں. ہمارے بچے جو گیمنگ کے PC ہیں ان کو لگائیں AI کے اوپر, اور اپنے LLM بنانے کیوں ضروری ہے, یا اپنا AI بنانا کیوں ضروری ہے, جیسے چائنا نے بنایا. اس وقت امریکہ میں شور پڑا ہوا ہے کہ ہو ڈیٹا ان کے پاس جا رہا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ کے پاس جا رہا تھا, اب بھی آپ کے پاس جا رہا ہے, تو آپ بنا سکتے ہیں. یہ میں تو ابھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا, اور وہ ایک جو ہمارے دوست مشترکہ تھے, بالکل بنا سکتے ہیں. مجھ جیسے, تو پھر آپ پاکستان کے لیے بنائیں, آپ تاکہ پاکستان کا ڈیٹا محفوظ ہو جائے, پاکستان کی چیزیں محفوظ ہو جائیں. سر مزے کی چیز کیا ہے؟ مزے کی چیز یہ ہے کہ آپ میری مدد کے بغیر, مجھ سے آپ مدد چاہتے ہیں 100 بسم اللہ, میری مدد کے بغیر خود بھی بنا سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر ادارے, ہر منسٹری کا اپنا ایک AI موجود ہونا چاہیے تھا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم نے RFP کا بنوانی ہے, ہم نے ڈیٹا ڈالا, چیٹ جی پی ٹی کو دیا, چیٹ جی پی ٹی نے RFP بنا کے دے دی. ہم نے ڈیٹا ڈالا, چیٹ جی پی ٹی کو دیا, اس نے ہمیں لیٹرز لکھ کے دے دیے. ہم نے ڈیٹا دیا. اچھا, اب آپ یہ بتائیں سر ایک جملہ, ہمارا جتنا سینسٹیو ڈیٹا ہے پاکستان کا, وہ تمام کا تمام ان AI کمپنیز کے پاس چلا گیا. AI ایک ڈبل ایج سورڈ ہے, 2 دھاری تلوار ہے نا, کہ فائدے بھی ہے اور اس کا یہ نقصان بہت بڑا ہے. اچھا, یہ مختصر سا جواب دیجیے. یہ جو میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ شاید 10ویں جماعت کے بعد اب لوگوں کو پڑھنا ہی نہ پڑے, یہ صحیح ہے بات؟ دیکھیں, اگر آپ نے کسی فیلڈ میں جانا ہے, کسی AI کو چننا ہے, آپ نے کوئی جیسے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, میں نے کہا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. اب 2025 کے آخر تک سافٹ ویئر ڈیولپرز بے روزگار ہونا شروع ہو جائیں گے. اب اگر سافٹ ویئر ڈیولپرز 2025 کے بعد بے روزگار ہونا شروع ہو جائیں گے, تو آپ نے لوگوں کو یونیورسٹی بھیج کے کیا کرنا ہے؟ آپ ان کو وہی تعلیم, وہ جن صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, بڑی انہوں نے اچھی بات کہی تھی جو ابھی ہمارے موجودہ. اچھا, آپ بھی یہ فرمائیں کہ جناب والا 2 جملوں میں یہ جواب دیجئے کہ ہمارے لیے یہ سب کچھ سیکھنا کیوں ضروری ہے, ہمارے ملک کے لیے کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, ملک کے لیے بعد میں, آپ کی ذات کے لیے, آپ کے گھر کے لیے پہلے. کیا اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی تعلیم حاصل کریں گے, سافٹ ویئر ڈیولپر تو 2025 کے بعد ان کا کوئی روزگار نہیں رہے گا. پھر ایک اور بہت بڑی چیز, AI کے بغیر گزارا, AI کے بغیر. جیسے اب آپ مجھے یہ بتائیے, آج سے 40 سال پہلے لوگ سارے کام بغیر کمپیوٹر کے کیا کرتے تھے نا, کرتے تھے. آپ نے بھی وقت دیکھا, میں نے بھی دیکھا. آج کیا تصور کر سکتے ہیں کہ ان فونز اور کمپیوٹرز کے بغیر آپ کوئی کام کر سکے؟ بالکل نہیں. آپ نے بہی کھاتا بنانا ہو یا آپ نے دہی کی دکان کھولنی ہو,
ہر کام یعنی آپ نے اکاؤنٹس مینیج کرنے ہیں یا آپ نے دیکھو آپ نے تصویر بنانی ہو, آپ نے کیلنڈر دیکھنا ہو, ہر چیز آپ کا کمپیوٹر پہ ہوگا نا, آپ نے گانے سننے, ٹیپ ریکارڈ. شکریہ سر ایک جملہ صرف اور میں کہوں گا اس سے پہلے کہ آپ میرا شکریہ ادا کریں. جس طرح کمپیوٹر ضروری ہو گئے, اسی طرح سے اب وہ زمانہ ہے کہ آج سے 6 مہینے اور سال کے بعد دنیا کا ہر کام اے آئی کے ساتھ ہوگا. اے آئی کے بغیر کوئی کام ہو, آپ نے اکاؤنٹس بنانے یا آپ نے دہی بیچنا ہے, اے آئی کے بغیر نہیں کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر فاتح الدین آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی اور گفتگو کا ثمر یہ ہے, نتیجہ یہ ہے کہ جناب والا اے آئی کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. آئندہ بھی سیشن ہوں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور امید ہے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.